الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ زبان کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ یہ فرمایا کہ زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ آدمی زبان سے ایسی گفتگو کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور بہت ساری مرتبہ آدمی زبان سے ایسے الفاظ بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے نیچے سے نیچے طبقے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زبان کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، اپنی زبان کو بے قابو رکھتا ہے، اس پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی سے کچھ بول دیا، اس جملے کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر اوندے منہ جاتا ہے، اوندے منہ پھینک دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر پر تشریف لائے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نماز سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھی ہیں اور تسبیح پڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا اور چلے گئے۔ آپ ظہر کے قریب آئے اور پھر دیکھا تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی حال میں بیٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ فجر کی نماز کے بعد میں آیا تھا اور اب آیا ہوں، کیا آپ اسی حال میں ہیں؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ گئے تھے میں یہی ذکر کر رہی تھی، جب آپ آئے ہو تب بھی میں ابھی تک یہی ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے چند کلمات پڑھے ہیں، وہ کلمات تمہارے سارے ذکر سے بڑھ کر ہیں۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد بکلمات۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ، یہ الفاظ تھے۔ ان الفاظ کو ہم نے پڑھا، جیسے کہ پچھلی مرتبہ گزرا کہ ایک صحابی نے اپنی زبان سے کہا، ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ تو فرشتے اس کی نیکی کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ اس کا اجر تم مت لکھو، بندے سے ملاقات کے وقت میں اس کا اجر لکھوں گا۔ یہ بھی تو زبان کی بات ہے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک 80 سال کا بوڑھا 80 سال تک اس نے خطا کی، کفر کیا، شرک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اس وقت اس نے کہا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، اس کی ذات پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ
किसी की कोई बात जाहिर ना करो, बुरी बातों को जाहिर करने का अल्लाह ताला ने मना फरमाया। तो दूसरी जगह हुक्म फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी बोलो सच्ची बात बोलो, हक बात बोलो। हाँ, आज हम ज़बान से कुछ भी कह देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का बचा हुआ पानी ले लेते हैं, बदन पर मलते हैं, आपका बलगम नीचे नहीं गिरने देते हैं, नाखून के तराशे ले लेते हैं, और एक सहाबी दूसरे सहाबी से नाखून के तराशे को 20-20 हज़ार दिरहम में ख़रीदते हैं। इतनी कदर करते हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले सहाबा से हुजूर ने एक लफ्ज़ पूछा, मैं अमनुकुम अला हाज़ा, तुम ऐसा क्यों करते हो, किस बात पर मजबूरी है? सहाबा ने दो टूक जवाब दिया, हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मोहब्बत भी है। जब समझेंगे तुम सच्ची मोहब्बत करने वाले हो कि तुम्हारी ज़बान जब भी खुले सच्चाई पर खुले, झूठ कभी तुम्हारी ज़बान पर ना आने पाए। दूसरी चीज़, अमानत में ख़यानत ना करो, अमानत को पूरा पूरा अदा करो। और तीसरी चीज़ ये है कि तुम पड़ोसी के हुकूक़ को अदा करो। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।